ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے چند ماہ قبل ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا۔ مجمع نے بہت غور سے اسے سنا۔ میں آپ لوگوں کو تاریخ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ منگول سلطنت کے بانی چنگیز خان کے پوتے کا نام ہلاکو تھا۔ اس نے بغداد پر قبضہ کیا اور اسے پوری طرح لوٹ لیا۔ بعض حوالوں کے مطابق اس نے 2 لاکھ اور بعض کے مطابق 4 لاکھ انسانوں کو قتل کیا۔ اس نے بغداد کی ساری قدیمی مسجدیں، مکاتب اور محل ڈھا دیے۔ یہ ساری قیامتیں ہلاکو نے برپا کی۔ اسی ظالم حکمران نے، جو بہت دور سے آیا تھا، ایک حکم جاری کیا کہ وہ بغداد کے سب سے بڑے عالم سے ملنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی عالم ہلاکو سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ آخرکار قادحان نام کا ایک کم عمر نوجوان، جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی اور ایک مدرسے میں معلم تھا، ہلاکو کا سامنا کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس واقعے کو بہت غور سے اور سیریس ہو کر سنیں۔ ہلاکو سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے قادحان نے اپنے ساتھ ایک اونٹ، ایک بکرا اور ایک مرغا بھی لے لیا۔ نوجوان عالم قادحان ہلاکو کے خیمے کے پاس پہنچا اور ہلاکو سے ملنے اندر چلا گیا۔ ہلاکو نے نوجوان عالم سے پوچھا، مجھ سے ملنے اور میرا سامنا کرنے کے لیے بغداد والوں کے پاس تمہارے سوا کوئی اور نہیں تھا؟ قادحان نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے بڑے سے ملنا چاہتے ہیں تو باہر ایک اونٹ موجود ہے، اگر داڑھی والا چاہتے ہیں تو باہر ایک بکرا موجود ہے، اور اگر بلند آواز والا چاہتے ہیں تو باہر ایک مرغا بھی موجود ہے، آپ جسے چاہیں بلا لیں۔ ہلاکو بانپ گیا کہ اس کے سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تب ہلاکو نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے اسے بہت گہرا جواب دیا۔ اس نے کہا، ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ تمہیں یہاں لائے ہیں۔ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس کی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے گئے۔ دنیا، مال و دولت اور زمین جائیداد ہمارے دلوں میں رچ بس گئی، اس لیے اللہ نے آپ کو ہمارے پاس اپنا عذاب بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اس نے ہمیں جو نعمتیں دی تھیں وہ ہم سے واپس لے لے۔ یہ جواب سن کر ہلاکو نے دوسرا بڑا عجیب سوال کیا، مجھے کون یہاں سے نکال سکتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، جب ہم نعمتوں کی قدر جان لیں گے، ان کا شکر ادا کرنے لگیں گے اور آپس کے اختلافات ختم کر دیں گے، تو اس وقت پھر آپ یہاں ہرگز نہیں رہ سکیں گے۔ تبصرہ: اس وقت مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ دوسری اقوام پر آنے والی قدرتی آفتوں کو تو وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں، لیکن اپنی حالت کی بے انتہا خرابی کو بھی احتساب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ حالانکہ ہماری تاریخ میں ایسی بہت سی حقائقیں موجود ہیں جو خود احتسابی کا احساس ابھارتی ہیں۔ رجب طیب اردوان ترک قوم کو ایک نئی اٹھان کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کی حقائقوں کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ اللہ کی تنبیہی عذابوں کو دوسروں کے یہاں نہیں بلکہ خود اپنے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ غفلت اور بے عملی کے پردے اور زیادہ دبیز ہو جائیں گے اور صبح امید اور دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔